وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم حاضرین کرام، معزز سامعین اعظام، آج بھی مجھے اسی موضوع پر عرض کرنا ہے جس پر گزشتہ جمعہ عرض کر رہا تھا، لیکن درمیان میں کچھ دوسری باتیں بھی ضروری ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا میں. سب سے پہلی بات اوقاف کے سلسلے میں جو پارلیمنٹ نے بل پاس کیا تھا، اس سلسلے میں مسلمانوں نے، اکابرین نے، پورے ملک نے تحریک چلائی تھی، لیکن بہرحال وہ قانون پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا تھا. سپریم کورٹ میں بہت سارے لوگوں نے مقدمہ دائر کیا تھا، بہت سارے اداروں کی طرف سے، بہت سارے افراد کی طرف سے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا تھا کہ پارلیمنٹ میں اوقاف کے سلسلے میں جو قانون پاس کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کے لیے مضر ہے. ہر اعتبار سے پارلیمنٹ میں بھی سمجھایا گیا، لیکن جب آدمی کی نیت درست نہ ہو تو کسی دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں. مسلمانوں کو امید تھی کہ سپریم کورٹ ہمارے دلیلوں کو اہمیت دے گا اور ہم جو چاہ رہے ہیں، مسلمانوں کی کئی اس جو نیا قانون پاس ہوا تھا، کئی باتیں تھیں، بڑی تفصیل سے تو پہلے بات ہو چکی ہے، لیکن کئی باتیں تھیں. مثال کے طور پر اس میں ایک بات یہ تھی کہ وقف بائی یوزر کا مسئلہ تھا کہ سینکڑوں سالوں سے مسلمان جہاں نماز پڑھ رہا ہے، جہاں اپنے میتوں کو دفن کر رہا ہے، سینکڑوں سال سے وقف بائی یوزر ایک قانون پہلے سے تھا کہ جو مسلمانوں کے استعمال میں ہے، قبرستان ہو، مسجدیں ہوں، درگاہیں ہو، مقبرہ ہو، جو بھی ہو، یہ استعمال جب سینکڑوں سال سے ہو رہا ہے تو مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی چیز ہے. لیکن نیا قانون جو بنا اس میں اس کو رد کر دیا گیا، وقف بائی یوزر کو ماننے سے انکار کر دیا گیا. نہیں، وقف بائی یوزر کوئی چیز نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ اس مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 500 سال سے پڑھ رہے ہیں، ہماری جگہ ہے، ہماری مسجد ہے. اس قبرستان میں ہم سینکڑوں سال سے اپنے مردے دفن کر رہے ہیں، ہماری چیز ہے. سمجھ میں آتی ہے. لیکن حکومت نے نیا قانون جو پاس کیا، اس نے یہ کہا کہ نہیں، وقف بائی یوزر کو ہم نہیں مانتے ہیں. آپ چاہے جتنے 100 سال سے نماز پڑھ رہے ہو، پیپر لاؤ، ثبوت لاؤ. قبرستان تمہارا ہے، سینکڑوں سال سے دفن کر رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن ثبوت لاؤ. اگر تمہارے پاس کاغذ ہے، ثبوت ہے تو تمہارا ہے. اگر تمہارے پاس کاغذ نہیں ہے تو پھر وہ حکومت اپنے انڈر میں لے گی. اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا. وقف بائی یوزر کے طور پر تقریباً 80%
تقریباً 80% قبرستان، درگاہ، مسجدیں، یہ سب جو ہے تقریباً 80% بائی یوزر میں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب 500 سال پہلے کا پیپر کس کے پاس ہوگا بھائی؟ 500 سال پہلے کس نے قبرستان کی جگہ دی، کس کی جگہ تھی، اس مسجد کو کس نے وقف کیا، 500 سال پرانا پیپر کہاں؟ لوگ بدلتے گئے، ذمہ دار بدلتے گئے، پیپر حفاظت سے نہیں رہا، پیپر ملنا مشکل ہے۔ تقریباً 80% ایسی مسجدیں اور ایسے مقبرے، درگاہیں، خانقاہیں ہیں جن کا بائی یوزر استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے، مسلمانوں کی ہے۔ تو ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی تھا کہ وقف بائی یوزر کو حکومت نہیں مانے گی۔ مسلمانوں نے مقدمہ دائر کیا تھا کہ نہیں بھائی یہ تو بڑی زیادتی ہوگی، پھر تو ہمارے 80% مسجدیں ہیں اور قبرستان، درگاہیں سب نکل جائیں گی، حکومت اپنے قبضے میں لے لے گی۔ سمجھایا گیا، بڑے بڑے وکلا کیے گئے اور بڑی بڑی فیس ادا کی گئی اور پوری طاقت کے ساتھ حکومت کے سامنے یہ بات رکھی گئی، لیکن حکومت نے تو نہیں مانا، اس نے تو بل پاس کر دیا۔ سپریم کورٹ میں یہ بات آئی اور سپریم کورٹ کی طرف سے ابھی 15 سپٹمبر کو جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے بھی وقف بائی یوزر کو نہیں مانا ہے، کہا کہ نہیں، آپ کی چیزیں پیپر دکھاؤ، کاغذ دکھاؤ۔ یہ بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے، مشکلات کی گھڑی ہے۔ اور ایسے ہی کئی باتیں تھیں۔ ایک بات یہ اس نئے وقف ترمیمی قانون میں ایک بات یہ تھا کہ بھئی کسی بھی وقف کی جائیداد کے معاملے میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر جو ضلع کا کلیکٹر ہوگا اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا۔ وہ کہہ دے کہ ہاں یہ وقف ہے، مسلمانوں کی ہے، مان لیا جائے گا۔ وہ کہہ دے کہ نہیں یہ وقف نہیں ہے، مسلمانوں کی چیز نہیں ہے، تو گورنمنٹ اپنے حوالے کر لے گی، اپنی تحویل میں لے لے گی۔ یہ بھی بڑے زور و شور سے اٹھایا گیا۔ بھئی کلیکٹر حکومت کا ملازم ہے، حکومت کا ملازم ہے، جب حکومت کا ملازم ہے تو وہ تو حکومت کے اشارے پر ہی فیصلہ کرے گا۔ لہذا سپریم کورٹ میں اس میں راحت دی کہ ٹھیک ہے، کلیکٹر کو اختیار نہیں ہوگا فیصلہ کرنے کا، بلکہ وقف ٹریبونل ہے یا پھر اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ قابل اعتبار ہوگا۔ ایسی ایک اس میں شق یہ تھا کہ اوقاف میں وقف کونسل مرکز کا ہو چاہے اسٹیٹ کا جو اوقاف ہے، اس میں غیر مسلموں کا ممبر بننا صحیح نہیں ہے۔ پہلے بھی نہیں تھا، 2013 میں جو وقف کا قانون پاس ہوا تھا اس میں یہ بات نہیں تھی، لیکن اب جو حکومت نے پاس کیا ہے بل، اس میں یہ بات ہے کہ مرکز میں بھی وقف کونسل میں اکثریت غیر مسلموں کے ہوگی ممبروں کی، اور اسٹیٹ میں بھی جو ہوگا اس میں بھی اکثریت غیر مسلموں کی ہوگی۔ اس معاملے میں تھوڑی راحت سپریم کورٹ نے دیا، کہا کہ نہیں، بلکہ اسٹیٹ میں 3 غیر مسلم اور اس مرکز میں جو ہے 4 غیر مسلم ممبر لیے جا سکتے ہیں۔ حالانکہ وکلا نے، دانشوروں نے، مسلمانوں نے سمجھایا کہ ارے بھائی آپ کا ایک مذہبی ادارہ ہے، مثلا مندر ہے آپ کا، مندر کے ٹرسٹ میں کوئی مسلمان تو نہیں جا سکتا نا، گرودوارا ہے اس کے ٹرسٹ میں کوئی مسلمان تو نہیں جاتا نا، چرچ کا ٹرسٹ ہے کوئی مسلمان تو وہاں نہیں جاتا نا۔ پھر مسلمانوں کا جو ٹرسٹ ہے، مسلمانوں کے مسجدوں کے قبرستانوں کے جو انتظام کے لیے جو بورڈ بنایا گیا ہے، اس میں غیر مسلموں کو کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اتنا کچھ کہنے کے باوجود بھی بہرحال سپریم کورٹ نے عبوری طور پر کچھ راحت دیا کہ چلو اکثریت نہیں 3 اور 4 ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے کوئی فائنل فیصلہ بھی نہیں دیا ہے، عبوری طور پر فیصلہ دیا ہے، پھر آگے یہ مسئلہ چلتا رہے گا۔ اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو مرکزی ادارہ ہے اور پورے تمام طبقوں کا، جتنی جمعیتیں ہیں، جتنے طبقے ہیں، سب کا متفقہ ادارہ ہے، تو پہلے بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے تحریک چلائی تھی اور بہت کچھ ہوا جو آپ نے دیکھا ہے، اور جاننے والے کہتے ہیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اور مسلمانوں کو جو تھوڑی بہت راحت ملی ہے، وہ اصل میں راحت بھی ہے جو ہمارے لوگوں نے جد و جہد کیا اور جو کوششیں کی، ان کی کوششوں کا، دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ لیکن اب جو مرحلہ باقی رہ گیا، جیسے میں نے کہا وقف بائی یوزر بہت بڑا مسئلہ ہے، وقف بائی یوزر کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ 80% مساجد اور قبرستان اسی میں آتے ہیں۔ اب بتاؤ نا، 500 سال پہلے کا پیپر ہوگا کہاں؟ کس کے پاس ہوگا؟ کم لوگوں کے پاس محفوظ ہوگا۔ حکومت کہتی ہے کہ آپ استعمال کر رہے ہو 500 سال سے، ٹھیک ہے، پیپر دکھاؤ، اگر ہے پیپر تمہارے پاس تو ٹھیک ہے، اگر پیپر نہیں ہے تو پھر حکومت کے انڈر میں، حکومت کی وہ چیز ہے، حکومت قبضہ کرے گی۔ یہ قانون ابھی باقی رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ بھئی ایک تو احتجاج کا طریقہ جو انہوں نے بتایا، احتجاج کا طریقہ پرامن احتجاج کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، تفصیلات بتایا۔ ایک بات انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یوم دعا کے طور پر آج کا دن منایا جائے، دعا کرو اللہ سے۔ اللہ سے کس بات کے لیے دعا کریں؟
اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری شریعت کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مقبروں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری قبرستانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اکابر کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے جو جائیداد ہیں اوقاف کی، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ یہ اوقاف جو ہے بارہا آپ سن چکے ہیں کہ حکومت کے عطیات نہیں ہیں، حکومت کی طرف سے دی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اوقاف وہ ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے، پیسے والوں نے، مالداروں نے، ہر طرح کے لوگوں نے جو وقف کیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام میں صدقے کی بڑی اہمیت ہے، اسلام میں صدقے کی بڑی اہمیت ہے، اور صدقہ اور خیرات کرنا اسلام سے پہلے بھی رہا ہے۔ مثال کے طور پر کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اسلام سے پہلے کعبۃ اللہ میں نذرانے پیش کیے جاتے تھے، لوگ لا کر کے وہاں ہدایہ اور جو کچھ دیتے تھے، تو کعبۃ اللہ کے اندر ایک خندق کھودا ہوا تھا، گڑھا، وہ اس کے نذرانے کو اس میں ڈال دیا جاتا تھا اور پھر کعبۃ اللہ کے لیے اس کا استعمال ہوتا تھا۔ اسلام سے پہلے بھی یہ طریقہ تھا، اور اسلام سے آنے سے پہلے دیکھیں بائبل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب ان کے ہاں ان کی والدہ نے یہ دعا کیا تھا، قرآن کریم میں ہے، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے والی ہوں۔ دل میں تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، کیونکہ بیت المقدس کی خدمت کوئی لڑکا ہی مرد ہی کر سکتا ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو دیکھا یہ تو بچی ہے حضرت مریم، تو بڑی مایوس ہوئی، لیکن پھر بھی نظر مان چکی تھی، چونکہ نظر ماننا اسلام سے پہلے بھی چلا آ رہا تھا، یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ لہذا انہوں نے بیت المقدس میں ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام رہتے تھے، ان کے حوالے کر دی گئی کہ بیت المقدس کی خدمت کریں گے یہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے آپ اسلام میں جہاں تک ہے، اسلام نے باضابطہ بتایا، یہ فرق سمجھو آپ، اسلام نے کہا جس طرح اسلام میں نماز پڑھنا عبادت ہے، جس طرح روزہ رکھنا عبادت ہے، جس طرح حج کرنا عبادت ہے، جس طرح ذکر و اذکار کرنا عبادت ہے، جس طرح تلاوت کرنا عبادت ہے، ایسے ہی غریبوں کی مدد کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ اسلام نے بتایا، اسی لیے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ غریبوں کی مدد ہی نا، جو مستحق لوگ ہوں، غریب لوگ ہوں، مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ کی رقم لی جائے گی اور مسلمانوں کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، تو زکوٰۃ دینا یہ بھی عبادت ہے، صدقہ کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور صدقہ فطر جانتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ تو اسلام میں جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، جس طرح روزہ رکھنا، حج کرنا عبادت ہے، ایسے ہی صدقہ کرنا بھی عبادت ہے، زکوٰۃ کرنا بھی عبادت ہے، خدمت خلق کرنا بھی عبادت ہے۔ اسلام نے اس پر زور دیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ اسلام میں سب سے پہلا وقف کیا ہے۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب نے جو پہلا وقف کیا ہے وہ قانونی اعتبار سے ہے، ورنہ اس سے پہلے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف فرمایا ہے۔ سب سے پہلا اسلام میں وقف اگر دیکھیں گے آپ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ گئے ہیں، تو وہاں انہوں نے ایک مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے ایک جگہ دیکھا، تو دو یتیم بچے حضرت سہل اور حضرت سہیل، دو یتیم بچوں کا ایک باغ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے اس باغ کو خریدا، اور خرید کر اللہ کے رسول نے مسجد کے لیے وقف کر دیا، اور مسجد کے ساتھ ساتھ مدرسے کی بنیاد رکھی۔ وہ صفہ کا چبوترا جو ہے وہ دارالعلوم، تعلیم گاہ، درس گاہ، وہیں اللہ کے رسول درس دیا کرتے تھے۔ تو اسلام میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلا وقف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، اور اس میں مسجد آپ نے بنائی ہے، اس کے بعد آپ نے درسگاہ بنایا ہے، دارالعلوم بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ میں دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بیر روما کا کنواں خرید کر وقف کیا تھا۔ مدینے میں پانی کی بڑی تنگی تھی، وہ یہودی کا کنواں تھا، حضرت عثمان غنی نے 35,000 درہم اس زمانے میں خرید کر اپنا پیسہ دے کر اس کنویں کو وقف کر دیا اللہ کے لیے۔ یہ وقف میں اور عام صدقے میں ایک فرق سمجھ لیں آپ، وقف اور عام صدقے میں ایک فرق ہوتا ہے۔ دو طرح کا صدقہ ہوتا ہے، ایک عام صدقہ ہوتا ہے اور ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ عام صدقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی غریب آیا، کوئی بھوکا ہے، آپ نے کھانا کھلا دیا، اس کا پیٹ بھر گیا، آپ کو ثواب مل گیا۔ ایک آدمی ہے ننگا ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو کپڑا پہنا دیا، آپ کو ثواب مل گیا۔ ایک بیمار سامنے آیا، اس کے پاس پیسے نہیں علاج کے لیے، آپ نے پیسہ دیا، اس کا علاج ہو گیا، اللہ نے آپ کو ثواب عطا فرما دیا۔ اس کا بھی بڑا اجر ہے، اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ لیکن ایک صدقہ وہ ہے جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔
عام صدقہ کے بارے میں بھی علماء نے کہا کہ صدقہ بڑے کام کی چیز ہے. آدمی جب صدقہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. صدقہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن صبح کے وقت آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں. 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان سے، ہر دن 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کے مال میں برکت عطا فرما. دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ تیرے دیے ہوئے مال میں جو بخل کرتا ہے، جو مال کا حق ادا نہیں کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے. روزانہ حدیث میں ہے کہ 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک دعا کرتا ہے جو صدقہ کرے اللہ کے راستے میں اللہ اس کے مال میں برکت عطا کرے. دوسرا فرشتہ کیا دعا کرتا ہے، اے اللہ تیرے دیے ہوئے مال میں جو بخل کرتا ہے اس کو تباہ و برباد، اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے. معلوم ہوا کوئی بندہ اگر صدقہ کرتا ہے تو فرشتے کی دعا اسے ملتی ہے، اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں اور بہت سارے بلاؤں سے حفاظت ہو جاتی ہے. اور کوئی آدمی اگر بخل کرتا ہے، اپنے مال کے تباہی کا ذریعہ بناتا ہے اور اپنے لیے بہت سارے نقصانات. تو اس لیے حدیث میں ہے کہ صدقہ کرنا مومن کو لازم کر لینا چاہیے. اور صدقہ کرنا آسان ہے بشرطے کہ آدمی سمجھے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے صرف ہمارا حق نہیں ہے. اللہ کسی کے ذریعے بھی دوسرے کو دلاتا ہے نا. مشکل نہیں ہے، 1% کرو نا. اگر اللہ نے آپ کو 100 روپیہ دیا ہے، 1 روپیہ دینا کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ نے 1000 روپیہ دیا تو 10 روپیہ دینا کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ نے 10,000 دیا تو آپ 100 روپیہ دے دیے، کوئی مشکل کام ہے؟ آدمی دینے کو سوچے، اور جس کے پاس اللہ پیسہ دے رہے ہیں وہ سوچے کہ اللہ نے جو دیا ہے، جو محتاج ہے اس کو بھی تو اللہ دے سکتا تھا نا. نہیں دے کے ہم کو دے رہا ہے، اللہ ہمارے ذریعے دینا چاہتا ہے. تو صدقہ کرنے کی آدمی عادت ڈالے. روزانہ کا روزانہ یا ہفتہ واری یا ماہانہ طے کرے کہ ہمارا جو انکم ہوا مہینے میں، چلو 1% ہم غریبوں کو دیں گے. اس کا فائدہ مال میں برکت بھی اور حادثات و بلیات سے حفاظت بھی ہوگی. دوسرا صدقہ وہ ہے جو صدقہ جاریہ. ایک تو وقتی طور پر صدقہ، آپ نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا، ثواب مل گیا، لیکن ہمیشہ تو ثواب نہیں ملے گا نا. آپ نے علاج کرا دیا، ثواب مل گیا، ہمیشہ تو ثواب نہیں ملے گا نا. ثواب ہوا، ہو گیا، معاملہ ختم. لیکن ایک صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کہ آپ دنیا میں رہیں نہ رہیں اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. زیادہ لوگوں تک صدقہ کا فائدہ پہنچتا ہے اور زیادہ دیر تک پہنچتا ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی نے کنواں کہیں کھدوا دیا، کسی آدمی نے مسجد بنوا دیا. ظاہر ہے مسجد بن گئی ہے، اب جب تک وہاں نمازیں ہوتی رہیں گی، سجدے ہوتے رہیں گے، ثواب. دنیا میں رہنے والا آدمی تو مر گیا لیکن اس کے قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. اس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے. اور حدیث میں تفصیلات موجود ہیں کہ صدقہ جاریہ کئی چیزیں ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ 3 چیزیں ہیں. اذا مات الانسان انقطع عملہ، انسان جب مر جاتا ہے تو پھر اس کے اعمال کا رشتہ کٹ جاتا ہے نا. انسان مر گیا، عمل کا معاملہ ختم ہو گیا. الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں ہیں وہ جاری رہتی ہیں. 3 چیزوں میں 3 چیزوں کو حدیث میں صدقہ جاریہ کہا گیا ہے. ایک تو کہا گیا ہے ولد صالح، نیک لڑکا ہے، دینی تعلیم ہے، دینی تربیت ہے. ماں باپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن وہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، تلاوت کر کے دعائیں کرتا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے. تو ایسا بچہ ولد صالح. یا پھر یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے صدقہ جاریہ تو ولد صالح ہے، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یا من علم علما، ایک آدمی ہے جو علم دین پھیلا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے. نورانی قاعدہ کیوں نہ پڑھا رہا ہو، قرآن کیوں نہ پڑھا رہا ہو، بخاری کیوں نہ پڑھا رہا ہو، دین کی باتیں جو پھیلا رہا ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. جتنے لوگ ان سے سنیں گے، ان کے ذریعے اور جو لوگ سنیں گے. ایک آدمی عالم بنتا ہے، جس نے عالم بنایا اس کو بھی ثواب ملے گا، پھر اس کے ذریعے جو لوگ اور عالم بنے اس کو بھی ثواب ملے گا. تو یہ علم دین جو ہے نا یہ صدقہ جاریہ میں شامل ہے. ایک آدمی ہے کہیں ضرورت ہے پانی کی، کنواں لگوا دیتا ہے، بور کھدوا دیتا ہے. حدیث میں صاف الفاظ میں کرا نہرن یا حفر بئرن کہ کنواں کھدوا دیتا ہے یا پھر وہ نہر کھدوا دیتا ہے یا پھر کوئی پیڑ لگا دیتا ہے. ایسی جگہ پیڑ لگایا، سایہ، جب تک اس کا سایہ سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس کے پھل سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. مرنے والا تو دنیا سے گیا لیکن اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا. یہ اسلام نے ترغیب دی ہے، اسلام نے ترغیب دی ہے. اسی ترغیب کا نتیجہ ہے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں نے اپنی زمین کو، اپنی جائیداد کو اللہ کے لیے وقف کیا صدقہ جاریہ کے طور پر. بھئی ہم تو نہیں رہیں گے لیکن ہم نے جو وقف کیا ہے اس کا ثواب ہم کو قبر میں پہنچتا رہے گا. یہ اوقاف کی جائیدادیں جو ہندوستان میں، پوری دنیا میں ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد نے وقف کیا ہے. اب اس کو باقی رکھنے کا مسئلہ ہے.
جو حکومت ہے اس کی نظر یہ ہے کہ مسلمانوں کو اوقاف کی زمین و جائیداد سے محروم کیا جائے۔ تقریباً 50% اوقاف کی زمینیں تو وہ ہیں جو حکومت یا پھر غیر برادران وطن کے قبضے میں ہیں۔ 50% میں بھی تقریباً 25% سے زیادہ خود مسلمانوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ آپ اگر اٹھا کے دیکھیے گا تو مسلمانوں نے بھی وقف جائیدادوں میں بڑا خرد و برد کیا ہے، بہت، اور آپ نظر اٹھائیے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ موقوفہ جائیداد کو جو ایک بار کرائے پہ لیتا ہے کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، وہ دیتا ہے 100-200 کرایہ، لیکن کسی اور کو دے کر وہ ہزاروں روپے کرایہ اٹھاتا ہے۔ ظاہر ہے شرعی اعتبار سے اس کی کہاں تک اجازت ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کے سامنے بڑے مشکل حالات ہیں، اور موجودہ حکومت نے مسلمانوں کے لیے بڑے مشکل راستے بنائے ہیں تاکہ ہماری زمینوں کو، ہماری جائیدادوں کو، ہماری مسجدوں کو، ہمارے قبرستانوں کو قبضے میں کیا جائے۔ اس کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے، اور جو علماء ہیں، جو اکابرین ہیں، جو دانشوران ہیں، جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ ہم دعا کریں گے، ہر لمحہ دعا کریں گے۔ ہم آج بھی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، اور ہمارے قبرستانوں کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی درگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے اکابرین کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، حاسدوں کی حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا پڑے گا، مکافات عمل آپ نے سنا ہوگا نا، ہر عمل کا بدلہ تو ملتا ہے نا، دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ مکافات عمل، آج جو ہمارے ساتھ یہ صورتحال ہے ہم بھی اس میں عملی طور پر شریک ہیں۔ ایک واقعہ سنیے، شاید واقعے سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ چنگیز خان کا نام تو سنا ہوگا آپ نے۔ چنگیز خان وہ ہلاکو تاتاری جو آئے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ تاتاریوں نے جو حملہ کیا تھا وہ مسلم ممالک تھے، چھوٹے چھوٹے نیشاپور، ہمدان وغیرہ وغیرہ جو آج نئے نئے نام کے مسلم ممالک ہیں، ان علاقوں پہ حملہ کیا تھا تاتاریوں نے۔ اور مورخین نے لکھا ہے تقریباً 1,06,00,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا۔ 1,06,00,000 مسلمانوں کو تاتاریوں نے قتل کیا تھا۔ تو چنگیز خان اپنے خونخوار فوج کے ساتھ آیا، اور آ کر نیشاپور، ایک شہر تھا، نیشاپور کو خون میں نہلا دیا اس نے۔ تمام انسانوں کو، مسلمان ہی تھے، سب کو قتل کر دیا اس نے۔ شہر میں آگ لگا دیا، نیست و نابود کر دیا، پورے شہر کو مٹی میں ملا دیا، سارے لوگ مار دیے گئے۔ اس کے بعد جو ہے چنگیز خان نے حکم دیا، پڑوس میں ایک اور شہر ہمدان، چلو فوج سے کہا وہاں چلو۔ چنگیز خان نیشاپور کو تباہ و برباد کرنے کے بعد وہ کہاں گیا؟ ہمدان گیا۔ ہمدان جب پہنچا چنگیز خان، وہ بھی مسلمانوں کی آبادی، مسلمانوں کا شہر، تو چنگیز خان کے فوج نے پورے شہر کو گھیر لیا، اور اعلان کر دیا گیا اس شہر میں جتنے لوگ ہیں، خواہ وہ عورتیں ہوں، مرد ہوں، نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، بچہ ہو، جو بھی ہو، سارے کے سارے، وہ ایک بڑا میدان تھا وسیع عریض، سب وہاں جمع ہو جائیں۔ پورا شہر اپنے گھروں سے نکلے اور نکل کر کے اس میدان میں جمع ہو جائے۔ بادشاہ کا، چنگیز خان کا نام تھا اس زمانے میں، لوگ لرزتے تھے، ڈرتے تھے، کانپتے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کرے، اور فوج ساتھ میں ہے۔ تو چنگیز خان نے جب اعلان کیا کہ بھئی ایسا کرو کہ پورا شہر گھروں سے نکل کے آ جائے میدان میں، سب لوگ لرزتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، سب لوگ آ گئے۔ جب آ گئے وہ وہاں، اس کے بعد چنگیز خان نے ان سے ایک سوال کیا، وہ سوال اور جواب سنانا چاہتا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آئے، ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے۔ تو چنگیز خان نے ان تمام انسانوں سے جو میدان میں جمع ہیں، ہمدان شہر کے سارے مسلم جمع ہیں، ان سے چنگیز خان نے گرجتی ہوئی آواز میں سوال کیا، یہ بتاؤ کہ میں اللہ کی مرضی سے یہاں آیا ہوں یا میں اپنی مرضی سے آیا ہوں؟ لوگوں سے سوال کر رہا ہے، مسلمانوں سے سوال کر رہا ہے چنگیز خان کہ میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں یا اللہ کی مرضی سے آیا ہوں۔ وہ شاید یہ کہنا چاہتا ہوگا کہ تم لوگ بدعمال ہو، اللہ نے بھیجا ہے اس لیے میں آیا ہوں۔ یہ سوال کیا، بتاؤ میں اللہ کی مرضی سے آیا ہوں کہ میری مرضی سے آیا ہوں؟ جتنے لوگ تھے، دانشوران، علماء، بڑے بوڑھے، سب لوگ، موت سامنے نظر آ رہی ہے، یہ تو مارے گا ہی مارے گا، جواب کیا دیا جائے؟ سب لوگ سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اس سوال کا جواب کیا دیا جائے، اس لیے کہ یہ صرف سوال نہیں تھا، جواب نہیں تھا، بلکہ زندگی اور موت کا مرحلہ تھا۔
اگر جواب پسند آ گیا اسے تو شاید چھوڑ دے، نہیں تو مرنا تو ہے ہی۔ سارے لوگ سر جوڑ کے وہی میدان میں بیٹھ گئے۔ اس کا کیا جواب دیا جائے؟ کافی وقت گزر گیا، کوئی جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک عام آدمی، نہ وہ کوئی دانشور تھا، نہ کوئی بڑا عالم تھا، نہ کوئی بڑا بزرگ تھا، ایک عام آدمی تھا، لیکن بصیرت اللہ نے اس کے دل میں عطا فرمائی تھی۔ عام آدمی مجمع سے کھڑا ہوا اور چنگیز خان سے کہا کہ میں اس کا جواب دوں گا۔ چنگیز خان نے دیکھا، اچھا تو جواب دے گا؟ میں سمجھا کوئی بڑا دانشور، کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا بزرگ جواب دے گا میرے سوال کا کہ میں اللہ کی مرضی سے آیا ہوں کہ میری مرضی سے آیا ہوں۔ سب لوگ خاموش بیٹھے ہیں، تو عام آدمی جواب دے گا؟ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہی کہ ہاں میں اس کا جواب دوں گا۔ چنگیز خان نے چلو جواب دو، میرا سوال ہے کہ میں اللہ کی مرضی سے آیا ہوں کہ میری مرضی سے آیا ہوں؟ اس عام آدمی نے کھڑے ہو کے بادشاہ کے سامنے کہا، نہ تو اللہ کی مرضی سے آیا ہے نہ تیری مرضی سے آیا ہے۔ جواب دیا، نہ تو اللہ کی مرضی سے آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے آیا ہے، بلکہ ہماری بدعمالیوں کی سزا تجھ کو یہاں لائی ہے۔ اللہ نے نہیں بھیجا ہے، اللہ تو اپنی مرضی سے بھی نہیں آیا ہے، ہماری بدعمالیوں کے سزا کے طور پر اللہ نے تم کو مسلط کیا ہے۔ یہ اس نے کہا تو ایسا سچا جواب تھا کہ ہماری بدعمالیوں نے اللہ کو تم کو مسلط کر کے بھیجا ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو یہ ظالم حکمراں جو مسلط ہوتے ہیں نا، اسی لیے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ اس دور میں بھی تھا اور آج کے دور میں بھی ہے، علم والوں کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے، شریف لوگوں کو پیچھے ہٹایا جاتا ہے۔ آج معاشرے میں بھی، اداروں میں بھی، ہر جگہ آپ دیکھیں گے پہلوانوں کا بول بالا ہے۔ طاقت، مالی اعتبار سے طاقتور ہوں، چاہے جسمانی اعتبار سے طاقتور ہوں، معاشرتی اعتبار سے طاقتور ہوں، شریف لوگوں کو آگے جگہ نہیں ملتی، علم والوں کو جگہ نہیں ملتی، شریعت جاننے والوں کو جگہ نہیں ملتی ہے، بلکہ وہی ہوتا ہے جو چلا آ رہا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ہم نے علم والوں کو ہمیشہ پیچھے دھکیلا ہے، شریعت جاننے والوں کو ہم نے پیچھے رکھا ہے، جن کو آگے رکھنا چاہیے ان کی باتوں پر ہمیں آمنا صدقنا کہنا چاہیے، ہم نے ان کو اپنے پیچھے چلایا ہے، نتیجے میں اللہ نے تم کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ چنگیز خان نے کہا، دل میں بات اس کے اتر گئی کہ بات بالکل صحیح ہے کہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے مسلط کیا ہے۔ پھر اس کے بعد چنگیز خان نے سب کو جان کی امان دے دی، چلو ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا بات وہی ہے، اپنے عمل کو سدھار لو، اللہ کا معاملہ سدھر جائے گا۔ ہم یہاں بھی وہی کہنا چاہتے ہیں، آج ہمارے اوپر بار بار مظالم ہیں، ہمارے زمینوں پر، ہماری مسجدوں پر، ہمارے مقبروں پر، ہمارے قبرستانوں پر، جو ہمارے لیے نئے نئے مسائل اور ایسی باتیں جو شریعت کے خلاف ہے ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ ہماری بدعمالیوں کی بھی سزا ہے، ہم نے کیا ہے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے غیروں کو موقع مل رہا ہے۔ اس لیے دوستو، موقع اس بات کا بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنے اداروں کا جائزہ لیں۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے اداروں میں؟ آج ہمارے اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے ایک ادارے کا نام، وہ ایک کالج ہے بنرگٹہ روڈ پہ، بڑا مشہور کالج ایک زمانے میں تھا، وہ اسلامیہ کالج کے نام سے، جن لوگوں نے اس کالج کو بنایا تھا، ذاتی طور پر میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے قریب تھا میں، لہذا ان لوگوں نے بڑی جد و جہد کیا، قوم کے سرمایے سے انہوں نے کالج بنایا، عرب ممالک سے بھی پیسہ انہوں نے جمع کیا، یہاں کے لوگوں سے بھی لیا، بڑی زمین جائیداد خریدی، انہوں نے کالج بنایا۔ لیکن ان کے انتقال ہونے کے بعد یا ان کے زمانے میں ہی وہاں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور معاملہ مقدمہ شروع ہو گیا، معاملہ کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ میں گیا اور برسوں لڑا جاتا رہا۔ ابھی پچھلے ہفتے آیا کہ وہ کالج ختم ہو گئی، اس کی جتنی بڑی زمین تھی سب کرناٹکا گورنمنٹ نے قبضے میں لے لیا ہے۔ ہمارے ادارے کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ ہمارے اپنے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہمارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں، غیروں کو مداخلت کا موقع مل رہا ہے، ہمارے اپنے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، معاملہ مقدمہ، بات بات پر کورٹ، ہمارے اداروں کا معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے۔ تو اس طرح دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اپنے بھی جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا بھی کریں گے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اپنی اصلاح بھی کریں گے، اصلاح کی طرف بھی توجہ کریں گے، اپنے دامن و گریباں میں جھانکیں گے، اور ایسی جگہوں پہ جہاں ہماری وجہ سے کہیں کوئی نقصان ہو رہا ہے ہم کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان وہ بھی ہے